ہر محبت کا جلیل آسان نہیں آباد کرنا گھر محبت کا، یہ ان کا کام ہے جو زندگی برباد کرتے ہیں۔ تو علوم دینیا کا حاصل کرنا بربادی کا باعث نہیں ہوئے، تو میں نے ویسے شعر پڑھ دیا۔ تو برباد کیا ہے؟ جو دنیا دار ہیں، ہاں بربادی کا مفہوم بھی ہے، اس کو بھی میں ثابت کر سکتا ہوں کہ جو لوگ آج ملوں کے مالک ہیں، اربوں پتی ہیں، خربوں پتی ہیں، ان کے نزدیک یہ آپ طلباء اور مولوی جو ہیں انہوں نے زندگی برباد کی ہے۔ یہ جنازہ پڑھا دینا، نماز پڑھ لینا، یہ کوئی چیز ہے؟ آپ وضو کریں، یہ ارکان ہیں، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ کیا چیزیں ہیں؟ دنیا کماؤ، پیسہ اڑاؤ، کھاؤ، آج تک جو گیا وہ واپس نہیں آیا۔ یہ مذہب، یہ دین کیا ہے؟ یہ بڑے لوگ اپنے منہ سے مذہب کا انکار نہیں کر سکتے، ان کی جرت نہیں ہے، کیونکہ وہ اس ملک کے خداداد پاکستان میں سانس لے رہے ہیں، ان کو سکونت حاصل ہے، لیکن پیسے نے، دولت نے ان کو اس قدر اندھا کیا ہوا ہے کہ اگر آپ لوگ ان کے عقیدے کو، اللہ ان کے عقیدے کو آپ کے ذہنوں کی سکرین پر سامنے لے آئے تو آپ استغفار پڑھیں، اللہ سے معافی مانگے کہ یہ ان کے عقیدے ہیں اللہ اور رسول کے متعلق اور دین کے متعلق۔ ان کا مذہب صرف پیسہ ہے، چاہے وہ حلال طریقے سے کھائیں کمائیں یا حرام طریقے سے کمائیں۔ تو جتنی طاغوتی طاقتیں ہیں، اس کا سربراہ امریکہ ہے اور دوسری طاقتیں ہیں، یہ پیسہ اور دولت وہیں سے آ رہا ہے، اور وہی چاہتا ہے کہ دین اور اسلام جو ہے وہ پنپ نہ سکے، اور کبھی کس کو لڑا دیتا ہے، کبھی کس کو لڑا دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب صرف قوت حاصل کرنا اور پوری دنیا پر حکومت کرنا ہے اس کا مقصد۔ اب ان کے ساتھ جن کے رشتے ہیں، جن کے رابطے ہیں، جن کا دین، مذہب، اللہ، رسول، پیسہ ہے، دولت ہے، وہ صرف پیسے کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک نہ کوئی مسجد ہے، نہ کوئی اللہ ہے، نہ کوئی رسول ہے۔ ہاں، جب مصیبت آ گئی، جب موت کا وقت آ جائے گا تو وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ کچھ چہرے ہوں گے جو کھلے ہوئے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم کس کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے سامنے کس کا جلوہ ہے، کس کی تجلیات ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہوگا، تو یہ میرا خیال ہے وہ غریب طبقہ ہوگا، وہ مسکین طبقہ ہوگا جس کو زندگی بھر قوت لا یموت، اتنا کھانا کہ وہ زندہ رہ سکیں، اس سے زیادہ ان کو میسر نہیں آیا، اور عبادت میں مشغول رہے، مسجد کی خدمت میں مشغول رہے، قرآن خوانی میں مشغول رہے، تو ذکر و فکر میں ان کی زندگی گزری، لیکن غریب تھے۔ تو فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، تو وہ تر و تازہ ہوں گے، کھلے ہوئے ہوں گے، ہے جی۔ اور بقول علامہ اقبال کے نشانے مرد مومن بات و گویم، مسلمان اور مرد مومن کی میں تجھے نشانی بتاؤں کہ مرد مومن کون آتا ہے؟ جو مرگ آیت تبسم بر لبے اوست، جب موت آتی ہے تو امواج تبسم اس کے ساحل لب پر کھیلتی ہیں، مسکرا کر جان دیتا ہے۔ حشاشی بشاشی کے عالم میں مرتا ہے، اپنے جان آفری کے سپرد اپنی جان کرتا ہے کہ یہ تیری دی ہوئی چیز تھی، تجھے واپس لوٹا رہا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور ہم نے ایک دن اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ وہ آدمی خوشی سے جا سکتا ہے جس نے دنیا کو مسکن نہ بنایا ہو، ڈیرا پکا نہ جمایا ہو جس نے۔ میرے دادا حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ مسافر چند روزہ خود کو لکھتے تھے، تو اس کا مقصد کیا تھا؟ ہم بھی کسی دور میں سمجھتے تھے کہ یہ کیا بات لکھتے ہیں، تو
عقل نارسا تھی، سمجھ نہیں تھی، تو جب سمجھ آئی تو یہ دیکھا کہ ان کا حرف حرف سچا تھا۔ خود کو مسافر چند روزہ میں نے کہتا تھا کہ اتنی دنیا، دولت، پیسہ، شہرت، اتنے لاکھوں مرید ایک شخص کے، تو وہ اپنے آپ کو مسافر چند روزہ، چند دن کا مسافر کیوں لکھتا ہے؟ یا تو غریب ہو نا، کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، تو پھر تو انسان، سادی کہتا ہے نا، تواضع ز گردن فرازاں نکوس، گداگر تواضع کنت خوے اوست۔ عاجزی اور فروتنی جو ہے یہ بڑے لوگوں سے جچتی ہے، ان کو اچھی لگتی ہے۔ اگر کوئی بڑا آدمی، دولت مند، عزت والا، جس کے دنیا ہاتھ چومتی ہو، لاکھوں اس کے جوتوں میں بیٹھنے کو فخر سمجھتے ہوں، وہ اگر کسی سے عاجزی یا تواضع کرے یا کسی کو بلا لے یا پوچھ لے، تو اس کا یہ عمل جو ہے اس کے لیے زیور ہے، زینت ہے، کہ اس کو اس کی محتاجی نہیں ہے۔ لیکن گداگر تواضع کنت ہوئے ہوست، اگر مانگنے والا منگتا جو ہے وہ کسی سے لجاجت کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، تو یہ تو اس کی پرانی جدی پشتی عادت ہے۔ اس کو تو ٹریننگ دے کر بھیجا گیا ہے کہ لجاجت کرے گا کوئی تو کوئی بولے گا یا روپیہ دے گا یا پیسہ دے گا۔ تو میرے دادا کو کیا حاجت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا ہر طرح سے کرم کیا تھا، لیکن ہمیشہ فرماتے تھے مسافر چند روزہ۔ تو مطلب یہ تھا کہ میں نے اس دنیا میں چند دن رہنا ہے، اس کے بعد میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ مبشرہ ہاتھے بیٹھا، ہاتھے بیٹھا، سمجھ آئی؟ تو چند دن رہنا ہے، تو اس پر فخر کیا کرنا؟ یہ چیز پیدا کرنے کے لیے، یہ چیز کیا ہے، یہ عقیدہ کیا ہے، یہ چیز پیدا کرنے کے لیے آپ کو اللہ کے مقبولوں کی طرف توجہ کرنی پڑے گی کہ روحانیت کیا ہے، تصوف کیا ہے۔ جی جو لوگ یہ سوچتے ہیں، دیکھیں نا اللہ نے فیصلہ فرما دیا، میں نے ابھی آیات پڑھی آپ کے سامنے، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ۔ پنجابی جانے جس طرح پھول کھیلنا ہے، موت سامنے آتی ہے دنیا دار کے تو وہ دبکتا ہے، مرتا ہے کہ ہائے میں مر رہا ہوں، میری دنیا اجڑ رہی ہے، میں کس کو دے کر کیوں جا رہا ہوں، اپنے بچوں کو بھی کیوں دے کر جا رہا ہوں، میرا اپنا وجود کیوں فنا ہو رہا۔ لیکن جب مومن کے سامنے موت آتی ہے، مومن کے سامنے آتی ہے، میں اپنے دادا کی ایک بات سناؤں گا، پیر میر علی شاہ صاحب نے، ان کے ملفوظات میں بھی ہے، فرماتے تھے کسی نے کہا جناب کہ فلاں بہت بیمار ہے تو قریب الموت ہے، تو فرمایا کہ موت تو خوش نصیبوں کو آتی ہے۔ جی خوش نصیبوں کو آتی ہے، ہم نے خدا جانے اس دنیا کی قید میں، جیل خانے میں کتنے دن اور زندگی بسر کرنی ہے۔ تو یہ نہیں ہے، منع بھی ہے موت کی تمنا کرنا، کیونکہ اللہ نے زندگی ایک انسان کو نعمت دی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ پیر صاحب کیوں یہ کرتے تھے کہ موت سے ڈرتے نہیں تھے یا ان کے دل میں جھجک نہیں تھی؟ کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ اچھی صالحین کی زندگی انہوں نے گزاری، وہ اللہ کے فضل اور اپنے عمل سے مطمئن تھے، پھر دنیا کی کوئی خواہش نہیں رکھی، کوئی پراپرٹی نہیں خریدی، کوئی جائیداد نہیں خریدی۔ حالانکہ پراپرٹی جائیداد خریدنا کوئی گناہ نہیں ہے، شرعی حدود میں رہ کر جائز پیسے سے لینا، آپ تعمیر کر سکتے ہیں، کروڑوں کا اربوں کا کاروبار کر سکتے ہیں، لیکن اس سے دل لگا کر نہ بیٹھیں۔ اگر آپ اس سے چمٹ کر بیٹھ جائیں گے تو پھر مرنے کو قطعاً آپ کا جی نہیں چاہے گا، پھر آپ کہیں گے کہ ہم نے زندہ رہنا ہے، آئے دیکھیں نا، جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا۔ ایک تو پیسے جمع کرتا ہے پھر گنتا ہے، انسان جو ہے پیسے جمع کرتا ہے پھر گنتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدا، اور یہ گمان کرتا ہے، پاگل آدمی ہے نا، تو یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال